جتنا ہی آپ، میں یہ لفظ کہتا رہتا ہوں، جتنا ہی آپ ولایت و عزاداری سے متصل ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے اعمال میں نکھار آتا چلے جائے گا۔ وہ لوگ جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں، ارے وہ فلاں صاحب بڑے علی کرتے ہیں لیکن شرابی ہیں، وہ جواری ہیں، فلاں فلاں، اس کمبخت نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں سمجھا۔ اگر اس نے ولایت کو سمجھا ہوتا تو وہ شراب خانے کی طرف متوجہ نہ ہوتا، اس نے سمجھا ہی نہیں، وہ نعرے لگائے نہیں سمجھا اس نے، کیونکہ ولایت کو سمجھنے کے بعد، ولایت کا جب ہم پہلا چیپٹر کھولتے ہیں نا تو اس پہلے پیج پہ لکھا ہوتا ہے اطاعت محض، امام کے سامنے اطاعت محض، یعنی امام جو کہے بس وہی، نہ چھو نہ چرا۔ اس نے ولایت کو نہیں سمجھا۔ اگر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ولایت پہ زور دو، عزاداری پہ زور دو، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم ولایت کو سمجھیں گے، ولایت کے پہلے چیپٹر کو کھولیں گے تو شرائط ولایت میں سے پہلی شرط یہ ہوگی، ولایت اسی وقت قبول ہے جب آج اطاعت محض کریں امام کے سامنے۔ یہ عزاداریاں، یہ ولایت ہمارا ڈیفنس ہے، یقین جانیں۔ آپ وہ بعض افراد کہہ دیتے ہیں جو ہے خطبہ زیادہ تر ولایت ہی پڑھتے ہیں، زیادہ تر عزاداریاں ہی پڑھتے ہیں، انہیں نہ روکیں، انہیں پڑھنے دیں، اور پڑھنے دیں۔ ماشاءاللہ سے بزرگ افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ شہر کویت کے بارے میں جانتے ہیں؟ شہر کویت کچھ سالوں پہلے بڑا مضبوط تھا، بڑی فیسلٹیز تھی، بہترین روڈ تھے، کرنسی بڑی مضبوط تھی، اور بہترین ہوٹل تھے، بہترین باغ و باغیچے تھے، بہت اقتصادی حوالے سے بڑا قوی تھا۔ صدام نے حملہ کر دیا، ہوا کیا؟ 6 گھنٹہ نہ ٹک پائے اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ڈیفنس نہیں تھا۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، بس فقط ڈیفنس نہیں تھا۔ نماز ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، روزہ ہمارے لیے سپر ہے، زکوٰۃ ہمارے لیے خداوند متعال روز محشر ہمیں درجات سے نوازے گا، لیکن خبردار ولایت کی طرف نظر مت اٹھانا، کیونکہ ولایت عزاداری ہمارا ڈیفنس ہے۔ ولایت ہمارا ڈیفنس ہے، عزاداری ہماری ڈیفنس ہے۔ اگر ولایت مضبوط، اگر عزاداری مضبوط تو خدا کی قسم سارے اعمال مضبوط، سارے کردار مضبوط۔ اگر ڈیفنس مضبوط کریں، اگر ڈیفنس مضبوط ہے تو خدا کی قسم آپ پہ ساری چیزیں مضبوط ہو جائیں گی۔